دیکھو آپ ایڈم سے ڈر رہے تھے اور ہمارے ایڈم صاحب کی انٹری ہو گئی. ایڈم بھائی او بھائی الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ و نصلی علی آدم الشریف. بم پھوڑنے والے ہو کیا ایڈم بھائی میرے اوپر بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. شہباز بھائی آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے ایڈم صاحب کو اس کے آنے سے پہلے ہی بول دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل نہیں گھبرائے, آپ سے ہم بالکل ایک دم اطمینان سے ایک دم اچھے سے بات کریں گے. آپ کے اوپر ہم کو حاوی ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے, تو آپ بالکل بے فکر رہے. ٹھیک ہے, میں آپ یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے اس کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انٹرنشپ ہوں میں, انٹرنشپ پہ ہوں اسلام کے. سر کوئی نہیں آپ کو بہت بہت مبارک. میں ہمیشہ سے ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اسلام کو پڑھیں اور سیکھیں. تو میں اگر آپ آلریڈی لرننگ پروسیس میں ہیں تو میں آپ سے کیوں لڑوں گا, خود سوچیں. ہاں جی ضرور, ظاہر سی بات آپ مجھے ٹاسک دو گے سیکھنے کے لیے کہ یہ کر کے آؤ وہ کر کے آؤ. ایگزیکٹلی بھائی, میں تو ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوں جو آ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ان کو پتہ امب کا نہیں ہوتا اور گالیاں ہمیں دیتے ہیں. میں سب کے ساتھ نارمل بیہیو کرتا ہوں, انسانیت ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ جیسے بھائی دوست بہن بھائی تو ہمیں چاہیے. آپ میرے بھائی ہیں اور آپ کی بہن میری بہن ہے, تو آپ بالکل اس چیز کے اوپر ٹینشن نہ لیں. جی بھائی, تو دیکھو ابھی ہم یہاں تک پہنچے تھے شہزاب سر. میں سن رہا تھا ساحل بھائی, میں سن رہا تھا, لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر مزید ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس چیز کے اوپر ریسرچ کر لی ہے ذرا اس پہ بات نہ کر لیں. ساحل بھائی کیا خیال ہے اگر آپ پورا نہ چلیے کوئی مشکل نہیں. ایڈم جی ساحل جی, ابھی میں سب چیزوں پہ ریسرچ کر رہا ہوں. میں سب چیزوں پہ کچھ نہ کچھ ریسرچ کیا ہوں. میں تھوڑا بہت ہر چیزیں بولنا چاہوں گا. اب مان لو ابھی آپ عاتق احمد کا جو ڈسکشن ہو رہا تھا اس پہ میری بہن بھی بہت سارا بات بولنا چاہ رہی تھی کہ 100 لوگ قتل کر دیے, تو آپ اس پہ کچھ پوچھو فی الحال عاتق احمد پہ. میں آتا ہوں, چلے اس پہ پوچھتے ہیں. اچھا, تو یہ والا ٹاپک جو آپ کے پاس اس وقت کرنٹلی ٹاپک ہے, یہ لاجک پہ بیسڈ ہے. یہ لاجک پہ بیسڈ ہے, رائٹ؟ لاجک پہ بیسڈ ہے. تو لاجیکلی اسلام میں کیا ہے, سب سے برا پنشمنٹ کیا ہے؟ سب سے برا پنشمنٹ مطلب جیسے کہ گناہ, مطلب گناہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے, obviously شرک ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا, آپ نے یہ دیکھا کہ محمد صاحب کی حدیث ہے, جو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, انہوں نے کہا شرک. پھر لوگوں نے پوچھا کہ یار یا محمد کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا, کیا بہترین. تو ایک بندے نے اس سے آگے سوال کیا, اس نے کہا کیا قاتل معاف ہو جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں. ریپسٹ معاف ہو جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں. اچھا مجھے بتائیں, اب آپ بہن بھائی دونوں بیٹھے ہیں. جی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک دم. ٹھیک ہے. اچھا, گاڈ فاربڈ خدا نخواستہ جی آپ کی بہن سے پوچھتا ہوں, آپ سے نہیں پوچھتا, سوری آپ سے نہیں پوچھوں گا. سسٹر ہماری, گاڈ فاربڈ, اگر ان کا کوئی ریپ کرے تو کیا اس کو کبھی معاف کریں گے وہ؟ نہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, ہے نا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, آپ سے پوچھے نہیں میں نے, اسی لیے ان سے پوچھا, سسٹر سے, اپنی سسٹر سے پوچھا کہ کیا وہ اگر کوئی گاڈ فاربڈ اس کا ریپ کرے تو کیا وہ اس کو کبھی زندگی میں معاف کریں گے؟ نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آخر میں انصاف دینے والا ہے, اگر وہی اس کو معاف کر دے تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اس دنیا میں تو آپ اسے پکڑ نہیں سکیں, آخرت میں اللہ معاف کر دے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ معافی مطلب اتنا ایزی تھوڑی ہے کہ انسان اللہ سے ایک بار میں توبہ کر لیا. توبہ کے کنڈیشنز بھی تو ہوتے ہیں نا, دل سے سچ میں اس کو ریگریٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت سے توبہ کرے. ساجد وہ حدیث لانا یار, مجھے ایک دم مجھے سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ میں کر لیتا ہوں. will a rapist be forgiven? اوکے ٹھیک ہے. اچھا یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ توبہ کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو ہزاروں حدیثیں یہاں پہ دکھا دوں گا. محمد جو ہے ایونچولی انٹرسیڈ کرے گا جب قیامت کے دن پہ. صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم کی حدیثیں. ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں ابھی ایک منٹ ایڈم بھائی, ایک اور حدیث بتاتا ہوں میں. آپ بول رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو مطلب پیروی کریں گے, یہی بولنا چاہ رہے ہو نا آپ ایک طریقے سے؟ دیکھیں آپ نے مجھے آدھے میں سے کاٹ دیا نا, آپ سمجھیں گے کیسے؟ کیونکہ ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹا پوائنٹس دے رہا ہوں ریسرچ کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ڈیٹا پوائنٹس. میں آپ سے حجت تمام نہیں کروں گا, میں باقی لوگوں کے ساتھ حجت تمام کرتا ہوں, آپ بہن بھائیوں کے ساتھ حجت تمام نہیں کروں گا, میں اوپن اینڈ چھوڑوں گا آپ لوگوں کے لیے.
ٹھیک ہے, تاکہ آپ ریسرچ کر کے آئیں. میں آپ کو انٹرسیشن کے اوپر ملٹیپل حدیثیں ہیں, میں آپ کو کچھ حدیثوں کے نمبر دیتا ہوں, خود جا کے پڑھ لیجیے گا. مثلا فار ایگزامپل اگر میں انٹرسیشن کے اوپر آپ کو بتاؤں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 7440 اینڈ 4476 بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے دوبارہ بتائیے گا صحیح کہ وہ کون سا حدیث ہے. بخاری 7440 7440 7440 ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے 4476 476 ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اگر آپ یہاں 7510 بھی انٹرسیشن کے اوپر ہی ہے, 7510 and so on and so forth, ملٹیپل ہے. ٹھیک ہے جی, قیامت کے روز سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, یہودی, عیسائی, ایتھیس, یہ وہ سب جہنم میں اللہ پھینک دے گا. یہ حدیثوں کا کانٹیکسٹ کو خود پڑھ لینا, میں ابھی آپ کو حدیثیں سمجھا نہیں رہا, آپ لوگ سرچ کرنے والے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد جو گنہگار ہوں گے وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. جو مسلمان گنہگار ہیں جن کا پلڑا لیفٹ سائڈ والا ہیوی ہے, رائٹ سائڈ والا ہیوی نہیں ہے, وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ان حدیثوں کو پڑھیے گا. اب ان حدیثوں میں آپ کو ملے گا پھر محمد صاحب جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ سجدے میں گریں گے اور پھر وہ جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کہے گا ہاں محمد کیا چاہیے بھائی؟ انہوں نے کہا میرے لوگ, میری امتی امتی. اللہ کہے گا جاؤ جتنے لوگوں کو نکال سکتے نکال دو. محمد صاحب جہنم میں جائیں گے اور جتنے لوگوں کو نکالنا چاہیں گے وہ نکال لائیں گے. ٹھیک ہے, نکال دیں گے. ٹھیک ہے, پھر ابھی بھی مسلمان جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر اللہ میں بولیں گے, پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے, پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر وہی گیم شروع ہوئے گی. اور پھر اللہ میں کہیں گے اچھا یار جتنے لوگوں کو جا کے نکالنا نکال لو. ٹھیک ہے, وہ پھر جائیں گے اور نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سجدے میں آگے گر جائیں گے تیسری دفعہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب جب تیسری دفعہ سجدے میں گریں گے اللہ میں کہیں گے یار بس کر دو, لیکن بہرحال اللہ میں کہیں گے ہاں محمد کیا چاہیے؟ محمد کہے گا امتی. وہ پھر جائیں گے اور ہر کسی کو جہنم میں نکال لیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کہے گا جس نے صرف لا الہ بھی کہا ہے نا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. جس نے صرف لا الہ کہا. ہاں, ان کے جو جسم ہوں گے نا وہ جل چکے ہوں گے. اللہ ان کو ایک خاص قسم کے پانی میں ڈالے گا, وہاں پہ ایک پانی ہوگا جس کے اندر ڈالے گا. جب یہ دوبارہ اس میں سے باہر نکلیں گے تو ان کا جسم ان کو واپس مل چکا ہوگا. ان کو اہل جہنمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کہیں گے الجہنمین. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے یقول لہم الجہنمیون. ان کو بھی اللہ فائنلی اپنی منشا سے نکال لے گا. اب جہنم میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. So لہذا ایوری سنگل پرسن یہ آپ لوگ سرچ کیجئے گا, پھر آئیے گا میرے پاس تاکہ ریفرنس سے آپ لوگ بات رکھ سکیں. دیدی بہن میں آپ کا عزت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کو اسی لیے حجت نہیں دے رہا, میں آپ کی ریسرچ کے لیے اوپن دے رہا ہوں. پھر جہنم میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں. That's it. صرف وہ رہیں گے, ان کو کوئی نہیں نکالے گا. یہاں ایک اور یہاں بھی ہے یہاں پہ, کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے جو بتاتی ہے جن لوگوں کو قرآن نے قید کیا ہے. قرآن نے قید کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ڈفرنٹ آیات ہیں جن میں قول اللہ ہے کہ بے شک میں نے بہت سارے جنوں اور انسوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اس کی جب آپ شرح میں جائیں گے نا, قرآن نے قید کیا جہنم میں, اس کی جب شرح پڑھیں گے, وہ بھی بخاری کی حدیث ہے, اس کی جب آپ شرح پڑھیں گے تو وہ یہ والی آیت دیں گے کہ قرآن نے قید کیا کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اس آیت میں قول الحق, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ حق کا قول ہے, یعنی کہ صداقت والا قول ہے کہ میں نے بہت سے جنوں اور انسوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے, وہ رہیں گے. اور وہ بے شک وہی ہوں گے جو کہ اللہ پہ کبھی بھی یقین نہیں رکھتے. تو لہٰذا اٹس دا سیم اسٹیٹمنٹ ایز سیئنگ کہ وہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن تو جب ان کے پاس پاور, جن کے پاس پاور بھی ہوتا ہے نا. جی بالکل ہوتا ہے. تو جن کے پاس پاور ہے تو اس کو تو پتا ہوگا نا کہ ہم کو پاور کون دیا ہے, وہ تو اللہ دی ہے, تو وہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ جہنم والا کیا جہنم والا کیا بول رہے تھے؟
सारा मुसलमान नहीं निकलेगा उसमें से। जी सारा निकल जाएगा, मैंने इसीलिए आपको दे दी है ना हदीसें, आप जाके पढ़ हाँ सकते ये मेरी बहन बता रही है, मेरी बहन बता रही है कुछ हैं। जी कि हदीस दीजिए। सारा मुसलमान जहन्नम से नहीं निकलेगा। ठीक है जी बता दो दीजिए, पहले। जी हदीस दीजिए। उसमें जी भी हदीस एक्सेप्शंस भी हैं। जी एक्सेप्शन हदीस दीजिए प्लीज। ठीक है अभी बता देते हैं, अभी क्या बात बता देते हैं, फिर रेफरेंस भी दे देंगे। हदीस पढ़े हैं बट पूरा एग्जैक्ट हदीस पढ़ी है बट रेफरेंस उसको याद नहीं है। भाई एक दोनों में से एक बोले ना, देखें आप उसको ओवरलैप कर रहे हैं, जो वो बोल रही है वही आप बोल रहे हैं, सीम्स लाइक के दो बंदे बोल रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, मैं उसकी आवाज भी सुन सकता हूँ। ठीक है बोलो, अर्शिद बोलो। हदीस पढ़े हैं बट एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि वो है कहाँ पे, बता जी दीजिए। हदीस बोलिए, देखिए देखते हैं कि आपने हदीस पढ़ी है। ये अल्लाह ताला जहन्नम से तो निकालेंगे लास्ट में, बट सारे मुसलमान को नहीं निकालेंगे जो कलमा पढ़े होंगे। उनका अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा होगा, वहाँ पे कैसे फैसले अल्लाह करेगा और वो हम वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग जो गीबत करते हों और दूसरों को धोखा देते हों, वो सब लोग को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। तो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, वो अल्लाह उनको नहीं निकालेगा वहाँ से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों को ही चुनेंगे जो डिजर्व करते हो कि हाँ थोड़े बहुत गुनाहों से चूक गए हों। तो और एक और हदीस भी है एडम भाई एक सेकंड भाई सिस्टर का बात का मैं बात जवाब दूं। एक बात वो कंप्लीट कर दी, उसी में मैं ऐड कर रहा हूं। यार सब्र यार भाई, जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार, बैटरी सेल रिलीज करें अपने। अच्छा अरे काफी टाइम है अपने पास शहबाज भाई, आपको पूरा जो आपके पास है ना वो सब हम सुनेंगे, टेंशन ना लो। एक एक बात कंप्लीट होना तो आपको भी समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी। अच्छा ये जो आपने बताया ना जो गीबत करने वाले हैं ये जन्नत की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अच्छा ये मैं आपको कहूंगा कि ये वाली हदीस जरा सियासत्ता में से निकालिए और फिर मुझे आके उसकी शरह पढ़िए और फिर मुझे आके बताइएगा खुद, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं सर्च करूंगा। ये हदीस ढूंढ के लाना है। हाँ बिल्कुल, और क्या करना है, ढूंढ के लाना है। बुखारी खरीदना होगा, ऑर्डर करता हूँ बुखारी। नहीं सुन्ना.com पे जाए, सारी बुखारी की हदीसें पढ़ी। सुन्ना.com में मिल जाएगा सारा, बट हाँ 100% सुन्ना.com में बुखारी और मुस्लिम 100% लिखी हुई है। सुन्ना.com में सही अल बुखारी हदीस नंबर 44 पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा जनाब। सुन्ना बुखारी में हदीस नंबर 44 क्या है जी? यस 44 सही बुखारी में हदीस। हाँ ठीक है 44। एक और चीज है, एक मैं बता देता हूँ, एक और हदीस है उसका भी मैं ढूंढ लूंगा। बताइए। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि वो दो लोगों की सिफारिश कभी नहीं करेंगे। एक जो अपने जबान को कंट्रोल नहीं करते और दूसरा जो अपने टांगों के बीच में जो चीज है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये बात तो साफ है कि जो रेप कर रहा है, जो जिना कर रहा है और जो चुगली कर रहा है, जो गिबत कर रहा है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं ना कि मतलब वो मुसलमान की पैरवी नहीं करेंगे जिसके पास ईमान। तो मैंने बताया ना कि एंड में अल्लाह मियां निकालेंगे ना जिनको कहा जाएगा, जिन्होंने ला इलाहा कहा हुआ है उनको भी निकालेगा। ला इलाहा में भी वो जो ये सब गुनाह से बचे हो, जो गीबत नहीं की हो। ओके यस, ये अब आपने लेके आना ना मेरे पास, जो जिसमें ये एक्सेप्शन दिखाओ, राइट? ये आपने लेके आना ना, क्योंकि अल्लाह ने तो जो मोहम्मद ने जो उस हदीस में कह दिया कि जिन्होंने ला इलाहा भी कहा है उनको भी अल्लाह निकाल देगा एंड में। दूसरी हदीस में भी तो कहा है ना कि वो जो गिबत करते हैं वो उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। वही तो मैंने कहा, वो पहले लेके तो आइए फिर पता लगेगा ना। सिस्टर लेके आएंगे तो पता लगेगा ना। देखिए अब हम उसकी शरह भी पढ़िएगा ताकि वो आपको जब जोड़ के बताएंगे कि ये हदीस, वरना तो फिर हम इसे कहेंगे ना ये तकरार है। देखें वरना तो फिर आपको, देखें अब सुने जरा ये होता क्या, मल्टीपल अहादीस जो मोहम्मद की है ना वो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। यू नो कंट्राडिक्टरी किसे कहते हैं, इंग्लिश पर समझ सकती है ना? सॉरी हाँ कंट्राडिक्शन ही मतलब एक तो कंट्राडिक्शन में जी। सो वो कंट्राडिक्शन में है, ठीक है। अब वो कंट्राडिक्शन तो कहते हैं नहीं मोहम्मद साहब तो जब भी बोलेंगे वो कंट्राडिक्शन में नहीं बोलेंगे, राइट? तो ठीक है, ये बताते रहेंगे कि हम सब जो जिसने भी कलमा पढ़ा है उन सबको निकालेंगे, लेकिन जो गिबत करते हैं जो ऐसा करते हैं उनको नहीं निकालेंगे। बहुत लंबी हदीस नहीं, शॉर्ट करके है। मैं वही बताने लगा आपको, वो वाली आप ले आइए ना, मैं तो आपका वेट करूंगा ना लाने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हदीस के अंदर आती है कंट्राडिक्शन, ठीक है। अच्छा उस कंट्राडिक्शन को हमने, अब ये तो नहीं है कि हम कंट्राडिक्शन मान लें, क्योंकि अगर मुसलमान कंट्राडिक्शन मानना शुरू कर दे तो फिर तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, फिर मोहम्मद साहब तो झूठे साबित हो जाएंगे। तो राइट, तो फिर उस कंट्राडिक्शंस को सही करने के लिए ना अहादीस की शरह लिखी हुई है। कहाँ? ठीक है, उसकी तफसीर नहीं उसमें नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जांपल बुखारी की जो शरह है उसको कहते हैं यार, एक तो क्या हो गया, कमाल हो गया यार मुझे, फतहुल बारी, ठीक है। फतहुल बारी जो है वो शरह बता रहा है आपको बुखारी की, ठीक है। और इसी बुखारी में ही है ये चीज।
ہاں اچھا پتہ نہیں یار قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے. ہاں قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے. نہیں ہے, تفسیر کسی اور نے لکھی ہوئی ہے. وہ طبری نے لکھی ہوئی ہے, قرطبی نے لکھی ہوئی ہے, ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حدیثوں کی بھی شرح یعنی کہ تفسیر اور لوگوں نے لکھی ہے. امام حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی جو کہ بخاری کی شرح ہے یعنی کہ اس کی تفسیر ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو حدیثوں کی بھی تفسیر لکھنی پڑی کیونکہ حدیثوں میں اتنی کنٹراڈکشن ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی تفسیر یا شرح لکھی امام النووی نے. ٹھیک ہے, تو صحیح مسلم کے اوپر بھی چونکہ حدیثوں کے اندر کنٹراڈکشن ہے تو پھر ایک اور امام آئے امام النووی, انہوں نے اس کی شرح لکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ شرح ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ شرح تو مطلب الگ الگ بخاری میں الگ الگ یہ ہوگا, مطلب الگ الگ رائٹر کے تھرو جو نریشن ہے وہ الگ الگ ہوگا. نہیں تفسیر ہے یار, تفسیر ہے یار. تفسیر مطلب تو مطلب ایک بخاری کے لیے تو ایک ہی لوگ نے اس کو تفسیر کیا ہے نا جو آپ بتا رہے ہو. ملٹیپل لوگوں نے تفسیر کیا ہے بخاری کو, لیکن جو سب سے زیادہ کامنلی مانی جاتی ہے وہ فتح الباری ہے. فتح الباری ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کامنلی مانی جاتی ہے. تو اسی کے حساب سے نا بات کیا جائے گا, فتح باری کے حساب سے بات کیا جائے گا. آپ نہ کریں چاہے ان کے ساتھ کر لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کمپلیٹ حدیث نہیں ملے گی, جو کہ مجھے پتا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ملے گی, تو پھر آپ کو اس کے لیے شرح میں جانا پڑے گا, پھر آپ کو مل جائے گی. جو آپ اس میں ایکسپٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے سے آپ کو حدیث نہیں ملے گی جس میں ایکسیپشنز لکھی ہوں. انٹرپریٹیشن تو ہو سکتا ہے نا ایک حدیث کا دوسرے حدیث سے, وہی تو انٹرپریٹیشن. اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو اس بخاری کی شرح کو پڑھنا پڑے گا. Who are you to interpret a hadith in your manner? ایک آپ نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے چیزوں کو, وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے. لاجک بہت بڑی چیز ہے. نہیں, اسلام میں لاجک کا عمل دخل نہیں ہے. اسلام نقل کا نام ہے. کیوں؟ اچھا چلیں, آپ نے کبھی تیمم کیا؟ تیمم ہاں مطلب یہ میری دادی کرتی ہے, جب وضو کرتی ہے دادی کرتی ہے. اچھا, تیمم کے اندر پاؤں کو اوپر سے گیلا ہاتھ لگاتے ہیں یا نیچے سے؟ گیلا ہاتھ تو نہیں ہوتا, منہ تو سوکھا ہوا ہوتا ہے, وہ تو سوکھا ہوا ہوتا ہے. آئی مین مٹی والا ہاتھ. ہاں تو اس میں کیا اوپر لگاتے ہیں نا, پاؤں کے اوپر والے حصے کو لگاتے ہیں, نیچے والے کو تو نہیں لگاتے. میری دادی کرتی تھی تو میں بھی لگا سکتے ہیں, جیسے بھی لگایا جائے جو بھی طریقہ. یہ بھی ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے بائی دا وے, اسی لیے بتا رہا ہوں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک حدیث کے اندر یہ لاجک والے آرگیومنٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا کہ تم نے لاجک پہ نہیں, جو کہا گیا ہے اس کو ماننا ہے. اگر لاجک پہ چلتے تو جو پاؤں میں آپ نے ساکس پہنا ہوتا ہے چمڑے کا, تو اس کو نیچے سے صاف کرتے, اوپر سے نہیں, کیونکہ گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے, اوپر نہیں. لہٰذا جو کہا گیا ہے اس کو مانو. یہ بھی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پاس سے نہیں بول رہا. جو چیز کہا گیا اس کو مانو, لیکن جو چیز نہیں کہا گیا اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو یہ صلاحیت بھی تو دی گئی ہے نا کہ پہلے نہیں, اس کے لیے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اولو العلم کے پاس جاؤ. اس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے اولو العلم کے پاس جاؤ. جن لوگوں کے پاس نالج ہے اولو العلم, ان کے پاس جاؤ. اسی لیے جو آپ کے اولو العلم ہیں انہوں نے شرح لکھ دی ہیں, تفاسیر لکھ دی ہیں. آپ اولو العلم نہیں ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, مفتی نہیں ہیں. اللہ تو خود بولتا ہے نا, اللہ تو خود بولتا ہے کہ ہاں بولو, لوگوں کی سنائی باتوں پہ مت رہو کہ لوگ کیا بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ کو خود سے تلاش کرو, خود سے ڈھونڈو. ہم نے قرآن کو, یہ اللہ کہاں پہ کہتا ہے خود سے ڈھونڈو پلیز؟ اب وہ کہاں سے اتنا تو نہیں پتا, بٹ نہیں کہتا, اس لیے میں نے پوچھتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں نا کہ اللہ کہاں کہتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں لکھا. نہیں تو ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ, ڈھونڈیں گے, ساری چیزیں پڑھیں گے, ڈونٹ بھائی وری. قرآن میں صاف صاف آیت ہے, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو. نہیں جانتے تب نہ, بٹ اللہ کو خود سے تلاش کرو. اس لیے ہاں مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب اللہ کو خود سے, اللہ کو خود سے نہیں لکھا ہوا. مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب نہ, اچھا جو چیزیں آپ نے لے کے آنی ہے اس کو آپ کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں نوٹ کر رہا ہوں, میں آپ یہ سب بول رہا ہوں نا. میں اللہ کو خود سے تلاش کرو ولی, قرآن کی آیت آپ نے میرے پاس لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی جیسے ڈیبیٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے,
آپ بول رہے ہو کہ اسلام میں لاجک نہیں ہے, میکسیمم ٹائم تو یہی ہوتا ہے بھائی کہ اسلام میں نہیں, لاجک اسلام میں لاجک کے اوپر بات نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کیا کہتے ہیں لاجک کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ لاجک لیڈس ٹو فلسفہ, فلسفی, اینڈ فلسفی لیڈس ٹو الحاد, means apostasy, means atheism. تو یہ آپ کے اسکالرس کے کام ہے. بائی دا وے لاجک کو جب لانا شروع کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں 2 گروپ پیدا ہوئے تھے اسلام کے اندر. ایک کو یار کیا کہتے تھے ان گروپ کو, ایک سیکنڈ, ہاں نہیں سنی نہیں, سنی شیعہ سر, کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں. 2 گروپس پیدا ہوئے تھے. کس میں لالا جی؟ جو لاجک اور نان لاجک پہ تھے یار, کیا تھے یار, مجھے نام ایک دم ذہن سے نکل گیا. مرزا غالب تھے کیا؟ اور نہیں, اور مرزا غالب آج کل کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یار. ارلی اسلام کے اندر معتزلہ اور دوسرے اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے تھے؟ اچھا اب میں بولوں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ امام کی باتوں کو مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا. عشری سنیں, عشری, عطری اینڈ متزلائٹس, یہ گروپس آپس میں اسی چیز کے اوپر لڑے تھے, ٹھیک ہے. اچھا جو عشری موومنٹ ہے نا, I finally remembered, جو عشری موومنٹ ہے نا, وہ اسلام کو فلسفی اور لاجک کے اوپر انہوں نے پرکھنا شروع کیا تھا. اور اسلام میں وہ چیزیں جو کہ بیچ کی ہیں, جس طرح آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر خود جا کے پڑھیے گا, ٹھیک ہے. جو عشری تھے وہ فلسافیکل ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کی, اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے. نہیں تو میں قرآن کے حساب سے کر رہا ہوں نا, میں تو ایسا تھوڑی کہ میں کچھ بھی لاجک لے کے آ رہا ہوں. ایسا لاجک جو مطلب جو انڈرسٹوڈ ہو کہ بھائی کھانا کیوں کھاتے ہیں, تو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. سر آپ بھی سننا نہیں چاہ رہے, وہی بات ہے, آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں. میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد اسی لیے نا ان کو پھر آگے سے ذلیل کیا تھا نا, میں بتانے لگا ان کو ذلیل کس نے کیا تھا. اس کے لیے پھر ایک اور موومنٹ آئی تھی, اسے کہتے ہیں آتری موومنٹ, ٹھیک ہے. یہ وہ موومنٹ آئی تھی جو قرآن اور حدیث سے انہوں نے فلسفی کو ڈسٹروائے کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تھرڈ موومنٹ آئی تھی جسے کہتے ہیں متزلائٹس, متزلہ موومنٹ, ٹھیک ہے. وہ کلام کو 100% اٹھا لیتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ عشری اور عطری کے درمیان میں انہوں نے ایک اور برج بنانے کی کوشش کی تھی, جس میں وہ کچھ مخصوص چیزوں کو انہوں نے فلسفی کے اوپر لے کے گئے تھے, لیکن پھر بھی 100% نہیں لے کے گئے تھے. اب وہ کیسے لے کے گئے تھے؟ ایڈم بھائی ایک چیز, میں تو اتنا ہسٹری پڑھا نہیں ہوں ویسے, اس پہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ, میں پڑھوں گا, میں ساری چیزیں پڑھوں گا, ہسٹری سے لے کے جتنی بھی چیزیں اسلام میں, بخاری تخاری سب پڑھ لوں گا میں, ٹھیک ہے. بٹ اگر یہ تو میرے لیے کچھ زیادہ ہی ڈوز ہو جائے گا کہ میں ابھی اتنے امام ہیں یہاں پہ, میں اسی لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا تھا جو کہ ابھی تک آپ نے ختم نہیں ہوئی. اگر آپ مجھے 3 دفعہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کرتے تو بات ختم ہو جاتی بہت جلدی. جی میں سمجھ رہا ہوں, بٹ میرے دماغ میں تو وہ بات اٹک گئی نہیں نا, کیونکہ میں کو تو کچھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں نا میں, بات یہ ہے. اس لیے میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں آپ اس وقت اسلام کے جتنے بیبی لیول کے اوپر ہیں نا, اس کو میں بیبی لیول کہوں گا, اس لیول کے اوپر آپ اپنی مرضی سے لاجک اسٹیبلش نہیں کر سکتے 2 یا 3 احادیث کو پڑھ کے کسی بھی اسلامک اسکول آف تھاٹ کے مطابق, کسی بھی. دیر از ناٹ اے سنگل اسلامک اسکول آف تھاٹ جو آپ کو الاؤ کرے اسلام کے اس لیول میں 2 یا 3 احادیثوں کو یا قرآنی آیات کو جوڑ کے اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نکالنے کی. کوئی نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے لا کے دیجیے گا. اسکالرس کو تو سنے ہیں نا ہم لوگ, اسکالرس کو جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کو تو سنے. ذاکر نائک کے لوگ نہیں مانتے, اس کو نالائق بولتے ہیں. وہ تو پروف دیتا ہے نا. ہاں پروف دیتا ہے, بٹ اس کا بھی پروف تھوڑا سا ہمیں کو بھی بس نہیں. ذاکر نائک کا جو بھی پروف ہوگا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ, ٹینشن نہیں لینی آپ. میں تو آسٹریچ والے پہ بھی میں پروف نکالا ہوں, میں کو کوئی بات نہیں. ہاں بھائی ریلیکس ہو کے سنیں, ریلیکس ہو کے سنیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ذاکر نائک نے بھی جو بھی چیز اگر کہی ہے, اگر وہ اس نے اپنے پاس سے کہی ہے تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا اس نے اپنے پاس سے کی ہے, جھوٹ بولا ہے, اور آپ کو نظر آ جائے گا اس نے کہاں پہ جھوٹ بولا ہے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا, پروف دے دوں گا. ورنہ ذاکر نائک کرتا کیا ہے, وہ 80% یوز کرتا ہے اسکالرس, ٹھیک ہے, لیکن جو 20 منٹ کا بیچ میں جھول ڈالتا ہے نا,
وہ جھول ڈال کے اس اسکالر کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے کوائٹ فرینکلی. اس وجہ سے اسے جھوٹا کہتے ہیں. وہ بیچ میں جھول ڈالتا ہے. وہ جو جھول ہے نا وہ اصل میں وہ گیم ہوتی ہے. گیم اصل میں وہ جھول ہے. اس نے 80% بول دیا کسی اسکالر کی بات جس نے قرآن کو حدیث کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو وہ چند ایک باتیں یاد آ جاتی ہیں جو انہوں نے مساجد میں سنی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے اندر جو 20% کا جھول ڈالتا ہے نا وہ اصل میں اس کو سب کو گیم چینج کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا ٹرسٹ می, ذاکر نائک کی کوئی بھی ویڈیو لے آنا, میں آپ کو دکھا دوں گا جھول کہاں پہ ڈال رہا ہے وہ. ان کی چیزوں کو میں نے کراس چیک کیا ہے. ان کی چیزوں کو میں نے, جیسے کہ میں آسٹرچ والی بات میں کراس چیک کیا ہوں. ظفر کا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے, اس میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے زمین کو سیدھا بتایا پھر اس کا لپیٹ کے انڈا بنا دیا. تو آپ ہی بتاؤ انڈا کیا ارتھ کی طرح دکھتا ہے؟ تو میں اس پہ میں بولا کہ سچ میں ایسا ہے کہ نہیں, تو پتا چلا کہ ارتھ ایکچولی میں جو ہے وہ اسفیریکل نہیں ہے, وہ ایلپسوئڈ کر کے کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم آسٹریچ پہ بات کر لیتے, چلیے ہاں آسٹرچ کی بات کرتا ہوں میں, ایک اور لائن بتا دیتا ہے آسٹرچ پہ. میں نے دیکھا کہ آسٹرچ کا ایگ جو سچ میں ارتھ سے نہیں ملتا ہے, تو میں پھر اور ڈیپ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو آسٹرچ کا جو ریفرنس تھا یہ عربک آسٹرچ سے تھا, عربین آسٹرچ سے تھا, کیونکہ اسپیشیز سیم ہے. ابھی آپ مان لو کہ آپ جو فارم والی جو مرغی ہوتی ہے وائٹ انڈا وہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کا انڈا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا گول بھی ہوتا ہے. تو الگ الگ اسپیشیز سیم ہے, آسٹرچ ہی ہے, لیکن ریجن الگ الگ ہے, تو ان کے تھوڑے سے چینجز تھے. تو اب جو عربین جو آسٹرچ کا جب ایگ دیکھو گے تو وہ ایگزیکٹلی اسفیریکل ٹائپ کا جو اسٹرکچر بتایا جا رہا ہے ارتھ کے گلوب جیسا ہی ہے وہ. اور میں پھر فوٹوز وغیرہ بھی دیکھا ہوں, یہ میوزیم میں بھی پریزرو ہے, تو اس چیز کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. میں تو اتنا کراس چیک کیا ہوں میں اس میں. بہترین, آپ نے بڑا زبردست سرچ کیا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے جس میں آسٹرچ ایگ ہے؟ قرآن کی آیت میں دیکھا تھا, بٹ میں جیسے کہ میں جو آیت انہوں نے کہا تھا اس آیت کو میں نے قرآن شریف میں جو پی ڈی ایف اس میں دیکھا تھا, تو میں نے پھر 2-3 پی ڈی ایف میں دیکھا, تو اس میں وہ لوگ ایکچولی پریاواچی وغیرہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک زمین وغیرہ کا کوئی بھی ریفرنس تھا, تو زمین والا تو میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا تھا, بٹ اس جو آسٹرچ تھا میں نے اس پہ دیکھا کہ بھائی یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. اگر آسٹرچ وہ کلیم کر رہے ہیں تو سچ میں ایسا سچ ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں مجھے پتا چلا کہ وہ عربک آسٹرچ کو ریفرنس میں تھا. تو پھر کچھ بھائی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, آپ نے وہ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے جس میں اس نے آسٹرچ ایگ کے بارے میں بولا ہے؟ یاد نہیں ہے, بٹ میں نے اس میں دیکھا تھا, یہ قرآن میں آپ نے بہت زیادہ سرچ کیا. اچھا اس میں عربی کا لفظ کیا ہے جس کو اس نے آسٹرچ ایگ کہا ہے؟ ایک منٹ جی, عربی کا یہ تو سورہ نمبر 71 آیت نمبر عربک کا لفظ کیا ہے جس کو اس نے آسٹرچ ایگ کہا ہے؟ ایک منٹ میں چیک کر کے بتا رہا ہوں. جی آپ دیکھیے پلیز, آپ دیکھیے. 71 اور یہ رہا 19 سورہ نو میں ہے, 19 نمبر میں بتایا جا رہا ہے earth and expanse Allah has made written in extract. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے سر, دیکھیے میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ آیت بتا دو, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ کو تو یاد نہیں آپ کو سر, آپ نے اتنا زیادہ سرچ کیا آسٹرچ ایگ پہ, لیکن ابھی بھی آپ کو یہی نہیں یاد کہ وہ آیت یاد کر کے نہیں ہے, بٹ اوکے تو عربی کا, اوکے فرگیٹ آیت, عربی کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ یاد تھا ہم کو. کیا جی وہ لفظ کیا ہے, لفظ بتائیں. لفظ یاد تھا ہم کو. ایم سی کیو ٹائپ پہ ملے گا کیا؟ ایم سی کیو ٹائپ سورہ طٰہٰ میں نہیں. ہاں دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی, آپ نے آسٹرچ پہ تو اتنا سرچ کر لیا, لیکن آپ نے عربک کا وہ لفظ ہی نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ لفظ ہے کیا. دعا ناٹ دعا, واو نہیں ہے بیچ میں, واو نہیں ہے بیچ میں. دیکھیں میں نے آپ کے کہنے سے بہت پہلے یہ آیت کھول کے رکھی ہوئی ہے, اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود ذرا لفظ تک تو ایٹ لیسٹ پہنچ جائیں آپ, ٹھیک ہے. اور آپ نے دہاہا بھی جو ہے نا میرے خیال میں چیٹ میں سے دیکھ لیا ہے, لوگ کہہ رہے تھے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ ذاکر نائک کا اس لفظ کو آسٹرچ ایگ کہنے سے پہلے, ٹھیک ہے, اور اس دہاہا لفظ کو ڈکشنری میں ایز اے آسٹرچ ایگ کس صدی میں ڈالا گیا؟ کس صدی میں ڈالا گیا یہ تو مجھے پتا کہ بعد میں ڈالا گیا تھا, جب یہ چیز مطلب فائنڈ ہوا تھا, تو ان کو پہلے تو پتا نہیں تھا ان کو کہ یہ سچ میں یہ کس چیز کے ریفرنس میں ہے. تو بعد میں اس چیز کو انہوں نے جب پتا چلا کہ ہاں ایسا ہے تو انہوں نے پھر ڈالا, تو ایکچوئل میں وہ بھی چیز تو پروف ہے کہ ہاں وہ ورڈ کا میننگ ہے. اچھا سو بیسیکلی what you are saying, جو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ محمد نے جب یہ آیت بولی
اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا یہ لفظ آسٹرچ ایگ کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر تقریباً 1200 سال 1100 سال کے بعد جب دنیا کو پتا لگا کہ یار دنیا تو گول ہے, وہ تو فلیٹ نہیں ہے, وہ پھیلائی ہوئی نہیں ہے بسترے کی طرح, تو انہوں نے کہا کہ یار قرآن کو سیدھا کرنا ہے, اس لفظ کا کوئی اور میننگ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یار اس کا میننگ اگر ہم آسٹرچ ایگ نکال دیں نا تو گیم سیٹ ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو عربک آسٹرچ ایگ کر دیں نا تو گیم بڑی زبردست سیٹ ہوتی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو وہ اس وقت اس کو آسٹرچ ایگ انہوں نے کیوں نہیں کہا, ایک ایسا لفظ دے دیا جس کو بعد میں ڈکشنری میں ڈالنا پڑے گا آپ کو تاکہ اس لفظ کا میننگ آسٹرچ ایگ بنائیں. اس کا مطلب ایک منٹ ان کا مطلب ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھا, پہلے پتا نہیں تھا نا, تو جب ڈسکوری ہوا تب یہ چیز ریویل ہوا کہ ہاں یہ آسٹرچ کا ایگ ہے. تو ان کا کہنے کہ پہلے جب پتا تھا تو انہوں نے یہ چیز پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آسٹرچ کا ایگ ہے, بعد میں کیوں بتایا انہوں نے, یہ چیز ہے ان کا آرگومنٹ. ایسے تو مطلب دیکھا جائے تو ایک منٹ دیکھا جائے تو قرآن میں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ٹائم پہ ثابت نہیں ہوئی, اور اگر ہم بات کریں ثابت ہونے کی بات نہیں ہو, ثابت کرنے کی سر سنیں ہولڈ یور ہارسز. دیکھیں ثابت ہونے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے لفظ کی. ٹھیک ہے, لفظ ہے دہاہا. ٹھیک ہے, دہاہا جو لفظ ہے وہ پھیلانے کو کہتے ہیں, اسپریڈ کرنے کو کہتے ہیں, بچھونے کو کہتے ہیں. بستر کو بچھایا جاتا ہے, وہ فلیٹ بچھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب زمین پہ آپ بستر بچھاتے تھے تو فلیٹ بچھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو لفظ جو یوز کیا محمد نے وہ دہاہا کا یوز کیا. ٹھیک ہے, اچھا عربی کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے جو سب سے پرانا لفظ ہے ایگ کے لیے اسے کہتے ہیں بیضہ. ٹھیک ہے, بیضہ, با یا زواد ہا, بیضت. ٹھیک ہے, اچھا اب محمد صاحب نے اس زمانے میں بیٹھ کے اگر دنیا کو سکھانا تھا کہ ارتھ فلیٹ نہیں ہے, ارتھ ایکچولی میں آسٹرچ کے ایگ کی طرح ہے, تو محمد صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ والارض بعد ذالک بیضۃ آسٹرچ. آسٹرچ کسے کہتے ہیں مجھے پتا نہیں, لیٹ می گوگل اٹ کہ آسٹرچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ایک سیکنڈ رک جائے ذرا میں دیکھ لوں آسٹرچ کو کیا کہتے ہیں. نعامۃ. ٹھیک ہے, بیضہ تو انڈا ہو گیا نا, بیضۃ النعامۃ. ٹھیک ہے, تو کہنا چاہیے تھا بیضۃ النعامۃ, تاکہ کبھی دنیا میں کسی کو شک نہ ہوتا کہ دنیا فلیٹ ہے. ہاں اس وقت ضرور محمد کے اوپر کچھ گالیاں نکلتی, یار محمد کیا کہہ رہے ہو یار, تم کیا کہہ رہے ہو. وہ کہتا نہیں اللہ نے کہہ دیا مان لو, جیسے باقی چیزوں پہ اس نے کہا اللہ نے کہا مان لو. ٹھیک ہے, شراب پینا چھوڑ دو اللہ نے کہا مان لو. ٹھیک ہے, چاہے لوگ اس کے اوپر ہنستے چاہے نہ ہنستے, مگر اس نے جو لفظ یوز کیا اس لفظ کو آسٹرچ ایگ 1000 سال تک کوئی نہیں مانتا رہا اس لفظ کو. پھر اس کے بعد سائنس نے بتایا کہ دنیا تو گول ہے, تو اس ٹائم پہ سائنس کو نہیں کوئی مانتا تھا, نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دنیا تو گول نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ثابت ہو گیا کہ دنیا گول ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ثابت ہو گیا دنیا گول ہے, تو اب کیا کریں یار. ہاں یار جو گول گول سی چیز ہے, انڈا تو گول ہوتا نہیں ہے, انڈا تو بالکل بیزا ہوا ہوتا ہے, یار آسٹرچ ایگ بنا دو تو ٹھیک رہے گا. آپ نے آسٹرچ ایگ بنا دیا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ لوگوں نے ریسرچ کیا, یار آسٹرچ ایگ جو ہے نا وہ بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا, یار دس از ریئلی بیڈ. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ عرب کی ایک جگہ کے اوپر کوئی خاص قسم کا آسٹرچ ہے جس کا انڈا تقریباً جو ہے نا گول ہی ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ گول بھی نہیں ہوتا, تو دنیا ایسی ہے اس لیے اللہ اس والے انڈے کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو بھائی دا ہول آئیڈیا از کہ اللہ نے لفظ دہاہا دیا, جب دنیا میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی تو آپ نے ڈکشنری میں اس ورڈ کے لیے ایک اور میننگ ڈال دی ہے. تو بھائی ہاؤ از دیٹ پاسبل. ڈکشنری کا تو ویسے مجھے پتا نہیں ہے, ڈکشنری کا میں دیکھا نہیں کیا سچ میں یہ وہ بعد میں ڈالا گیا ہے کہ پہلے ڈالا گیا, اس چیز کا میرے پاس پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک بات سرچ کیجیے گا نا. دیکھیں اس کے لیے سرچ کس طرح کر سکتے ہیں آپ, میں بتاتا ہوں. عربی کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں بہت زیادہ, ہوئی ہیں نا, عربی سے اردو میں ٹرانسلیشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں نا. آدم بھائی ارتھ کے بارے میں تو بہت کچھ ہے, بٹ یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں اور بھی اب دیکھوں گا کہ اس میں اور کیا سچائی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہو یا نہیں بھی کیا ہو, تو لوگوں نے سیریس نہیں لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ہاں یہ لوگوں کی سرچ بتایا تو, نبی پاک کی ایکسپلینیشن بتایا تو. یہ جو تفسیر لکھنے والے ہیں
آپ کے سارے ارلی محدث تبری یہ وہ ولم بلم آسٹریجیک کے بارے میں تو کسی نے نہیں لکھا ہوا, نہیں لکھا اس ٹائم تک ان کو, وہی تو پتہ نہیں ان کو یقین نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ان ارتھ کے بارے میں اور سب چیز بھی تو بتایا گیا ہے, باقی چیز بھی تو بتایا گیا ارتھ کے بارے میں. چلے پھر یہ ایٹ لیسٹ آسٹریجیک ختم ہو گیا, کسی اور چیز کے بارے میں بتا دیں. اس پہ میں اور اس پہ میں ابھی ہاں آج کے لیے ختم ہو گیا نا, اب آپ کے لیے ریسرچ بن گئی ہے تو اب آپ ریسرچ کریں گے نا, آج کے لیے ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے, تو اگر بائی چانس یہ آسٹریجیک والی بات غلط بھی ہوتی ہے تو مے بی اچھا ٹھیک ہے, اس بارے میں ابھی تو ختم کرتے ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا مجھے, اور اب میرے کو پورا واٹ لگ گیا میرا. ٹھیک ہے اچھا, میں دو پوائنٹ یہ چونکہ لمبا ڈسکشن ہوا اور آپ ہوم ورک لے رہے ہیں, ابھی بات جو معافی فی کی چل رہی تھی اس میں 2 پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ایک حدیث میرے سامنے ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 ہے. ٹھیک ہے, ایک اس میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے, اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کو بھی نکال لو, بالکل درست فرمایا. اچھا یہ مسٹرڈ سیڈ نہیں ہے, ایک سیکنڈ یہاں پہ بھی مسٹرڈ سیڈ نہیں ہے, ذرا اوپر جائیں, اس کے اندر عربی میں دیکھیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے ساحل بھائی, لفظ ذرہ لکھا ہوگا, ذرہ. اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیخرجون. اس والی میں ذرہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے, اس والی میں ذرہ نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ ہاں اس والی میں ذرہ نہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہی لے لیتے نا اپن, سیڈ کو لے لیتے, مسٹرڈ سیڈ بھی اگر لے لیتے تو اس سے بہت بڑا ڈفرنس نہیں بنے گا. بولنے کا مقصد یہ ہے شہزیب صاحب اور آپ کی جو بہن ہے کشش, ہاں دیکھیے یہاں پہ صاف صاف اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, دوزخ سے نکال کے جائیں. تو وہ جو آپ کا آرگیومنٹ تھا کہ یہ فلانے کو کبھی نہیں ملے گی, ڈھکانے کو کبھی نہیں ملے گی, اس حدیث سے وہ بریک ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی کشش کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں. آپ ایک سپوز کریے کہ اگر میں ہر حدیث کے لیے ایک ایک چیز ڈیفائن کروں کہ جو چوری کرتا تھا, جو نہیں کرتا تھا, جو سود کھاتا تھا, تو وہ ایک جو بخاری آلریڈی موٹی ہے وہ تو مطلب کیا بولوں میں 10-15 منزلیں موٹی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات کی کیمسٹری پر ہے, کیمسٹری میں ایک ہوتا ہے جو سب میں ویلڈ ہوتا ہے, بٹ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں جس کو سائنس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. کشش جی ایک منٹ تھوڑا رک جاؤ پلیز, ہاتھ جوڑ کے. ٹھیک ہے میں ہولڈ کر رہا ہوں. قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 48, یہ میں اپنی بات جو ہے وہ پکی کرنے کے لیے سورہ نساء آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. ٹھیک ہے, یہ لیجئے. ٹھیک ہے, ویزیبل ہوتا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ صاف صاف بول رہے ہیں نا, اللہ صاف صاف بولے کہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کس کو معاف کریں گے نہیں کریں گے. ہاں نہیں, سن لو اچھے سے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں یا نہ معاف کروں. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا وہ ہے شرک. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے ہو, ریپ کرتے ہو, مرڈر کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, وہ اللہ چاہے گا تو معاف کرنا. مجھے ذرا 5 منٹس دیں, میں آتا ہوں, اور بھائی بہنوں کو جانے مت دیجیے گا. I'll be back in 5-7 میرے کو صرف وہ جاتے جی آدم صاحب میرے کو صرف وہ 100 قتل والی حدیث ذرا میرے کو نمبر بتا دو. یہ ساجد بھائی ہیں, یہ کرتے تھے. میں آ رہا ہوں. ہاں میں نکال دیتا ہوں ابھی. میری بہن بول لے گی.
हाँ भाई, इधर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं करेगा, उसके अलावा आप चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, उसको अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है। और उस हदीस को जो हमने देखा, जो आपके सामने थी, कि राय के बराबर भी अगर ईमान रहेगा तो अल्लाह उसको दोजख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। और यानी करना भी चाहिए, वैसा करना भी चाहिए। हाँ, उसने लेकिन अब करता है अल्लाह, वो मैं आपको दलील देता हूँ। और आप जब से लॉजिक की बात कर रहे थे ना, आप दोनों जन, आप मुझे बताना कि लॉजिकली इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए थी या माफी मिलनी चाहिए थी? ठीक है अजीत, मैं बता रहा हूँ, हदीस बता, वो सिलसिले हदीस सहिया में है 3869, वो 100 बंदे वाली ना, बुखारी का रेफरेंस उसमें नहीं है? हाँ वो मुझे याद है, वो हदीस याद है, वो 99 कत्ल किया, एक उलमा के पास गया, उसको माफी मिल गया। ठीक है, एक चीज तो लॉजिकली, क्योंकि आपको हदीस मालूम है, लॉजिकली और इंसाफ की बात क्या है, जिसने 100 कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी या माफी? ठीक है। एक चीज पहले मैं ऐड करूंगा, पहला चीज तो कि उसमें अल्लाह ताला पहले तो ये भी जो आयत बोले उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि शिर्क के अलावा जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज पॉइंट तो ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो शिर्क किया और जो नहीं किया वो सारी जन्नत में जाएंगे। उनका ये है कि जो शिर्क नहीं किया हो और जो बचे हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें से अल्लाह जिसको डिसाइड करेंगे उसको डाल सकता है, लेकिन जो शिर्क किया है तो अल्लाह चाह के भी उसको जन्नत में नहीं डाल सकता। ये भी तो बोलते हैं, ये पहला चीज, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने, बेहतरीन फैसला, ये पहला चीज है कि अल्लाह चाहे राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तो अल्लाह बोल रहा है जो शिर्क करेगा उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जो शिर्क नहीं किया है उसमें से वो अपने हिसाब से उनको जो मन करेगा उसको डालेंगे। ठीक है, कंडीशन, एक मिनट। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगी तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तो क्यों माफ किया अल्लाह ने? तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा की कंडीशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ, आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह के ऊपर मतलब यहाँ पे अल्लाह ने किया ना, आर्गुमेंट क्या है? और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो आर्गुमेंट क्या है आपका? तौबा करने के बाद, एक मिनट, मैं आर्गुमेंट समझना चाहता हूँ कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते कि उसका नियत क्या है, ठीक है? हाँ, उसकी नियत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा, कब नहीं? अब कभी नहीं करूंगा, ठीक है, और जो तो माफ कर देना चाहिए आपके हिसाब से? माफी मांगूंगा, वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला अरे आपके हिसाब से क्या है? एक मिनट, आपके हिसाब से वो इंसान अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे तो मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ कशिश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी चाहिए? ठीक है। देखिए साहिल जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन, क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दीदी के हिसाब, एक मिनट, मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ, दीदी के हिसाब से वो अल्लाह पे नहीं गया सिर्फ, हाँ ठीक है। दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ शहज़ेब आलिम साहब, आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं, एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक दिन एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है, क्या इसको माफी मिलनी चाहिए?
قتل کر دیتا ہے تو اس کو معافی, ان کا کہنا ہے کہ کوئی 5-6 بہن ہے اس کو ایک ایک کر کے کوئی قتل کر دیتا ہے, مطلب ریپ کرتا ہے پہلے پھر قتل کر دیتا ہے. اچھا یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے کشش؟ اس میں بھی سوچنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایز اے دنیا کے حساب سے تو معاف نہیں کرنا چاہیے, میں تو بول رہا ہوں کہ دنیا کا لا الگ ہے, دنیا کا لا بالکل الگ ہے. اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ اسی طریقے سے اس بندے نے جس نے 100 قتل کیے تھے, اس نے 100 لوگوں کی فیملی کو برباد کیا, کیا اس کو معاف کر دینا کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جیسے آپ کی بہنوں کا کوئی ریپ کر دے اور اس کے بعد وہ اللہ سے پکی سچی معافی مانگ لے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, میں ان 5 بہنوں کا ریپ کر دیا لیکن اب میرے کو احساس ہوا غلط کیا, مجھے معاف کر دے, اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ پکی سچی اس نے توبہ کی. جس طریقے سے اس بندے نے 100 قتل کرنے والے نے کی تھی, اسی طریقے سے آپ کی بہنوں کا ریپ کرنے والا بھی پکی سچی توبہ مانگ رہا ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر وہ سچ میں توبہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر 4 کے بعد 5ویں فیملی کے ساتھ وہ چیز نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ کل کو پھر کسی اور مطلب وہ 4 ریپ جو آپ کو کہا, ایک منٹ, یعنی آپ لوگوں کے 4 لوگوں کا ایک بندہ ریپ کرتا ہے اور اس کو بعد میں وہ معافی مانگ لیتا ہے, ریپ کر کے قتل کر دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے, تو آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کے حساب سے اس کو معاف کر دینا چاہیے, یہ انصاف ہے؟ کیونکہ اگر وہ 4تھے کے بعد 5ویں فیملی کا بھی پھر برباد کر دے. اچھا, چونکہ وہ 5ویں فیملی کا ریپ, مطلب اس ڈر سے, ایک منٹ, مطلب اس ڈر سے, ایک منٹ رکو یار, آپ کی بات ہم لوگ سن لیے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 4 کا ریپ کر کے اس نے مار دیا, اب اس کو اگر معافی نہیں دو گے تو وہ 5ویں 6ٹھی کا ریپ کرے گا, اس سے اچھا ہے کہ اس کو معاف کر دو تاکہ وہ 5ویں 6ٹھی کا ریپ نہیں کرے, اور یہ جو 4 لوگوں کا ان کا ریپ کر کے ان کو مارا ہے وہ اس کو چھوڑ دے. ورنہ کیونکہ اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو وہ 5ویں 6ٹھی کا جا کے ریپ کرے گا. اس کا کہنا ہے یار, تم عجیب. ہاں تو یہ ایک مثال دیا گیا, ویسے کیا بات ہے, یہ تو پھر ختم ہو گیا بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں, ابھی میں اینڈ اپ نہیں ہوں, میں ہار نہیں مانا ہوں, میں ہار کی بات نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہار مانو, اسی لیے میں کہتا ہوں گائز, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں, آپ سوچو کتنا گھٹیا کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ 5 لوگوں کا ریپ کرے اور اس کو اس وجہ سے معاف کرے تاکہ وہ 5واں نہ کرے. میرا بات یہ میں نہیں بولا تھا, ویسے بھی میری بہن بولی تھی, میں تو بولا ہوں آپ کی بہن بولی تو لوگ سن رہے ہیں نا بھائی, 5700 لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اور یہ بولنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ معاف کر دو. اگر واقعی میں تمہارے گھر پہ کسی کا ریپ ہو جائے نا تو تمہاری پوری فیملی, تمہارے پورے محلے والے نکل کے اس کو مارنے کے لیے جائیں گے. یہاں پہ تو ہمارے گھر پہ, ایک منٹ سے صاحب, میں ایک منٹ رک جاؤ تھوڑا, نہیں تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا پلیز. ریپ کا تو چھوڑ دو, اگر کوئی ہمارے گھر پہ ہمارے گھر والوں کو, ہماری بہن کو یا کسی کو صرف گالی بھی دے دینا تو بھی ہم برداشت نہیں کرتے, ہم گھس جاتے سیدھا. ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, یہ بولنے کے لیے بہت آسان ہے, اللہ کو بچانے کے لیے یہ بولنا بہت آسان ہے. ہم تو ہماری گھر کی کوئی بہن کو کوئی گالی بھی دے دینا, جا کے گھس کے اس کی پچھواڑی میں ڈال دیں گے. بالکل بالکل ساحل بھائی, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے اگر کوئی اپنی بہنوں کو بول دیتا ہے تو اپنے ساتھ سیڑھی لے کے چلتے ہیں. کیا ہے نا کہ وہ نیچے سے پہلے دروازہ بند کر لیتے ہیں, تو سیڑھی لگا کے پہلے کھڑکی میں چڑھتے ہیں, کھڑکی میں چڑھ کے مارتے ہیں. اگر میں اس کو مار دوں گا تو غلط بھی, تو اللہ تعالیٰ تو بدلہ دینے کے لیے بول ہی رہے ہیں نا دنیا میں. کہاں بدلہ آپ کا, اللہ تو معافی دے رہا ہے. 100 قتل کیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا, یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ وہ توبہ کیا, وہ 5 قتل کر کے توبہ کیا, وہ توبہ کیا, وہی تو آرگومنٹ تھا کہ توبہ کرنے سے صرف معاف کر دو گے کیا؟ سنیے, وہ توبہ کر دیا, ٹھیک ہے, اب وہ مر گیا تو وہ اللہ کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ کر دیا, میں اس کو مار دیا, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر میں اس کو مار دیتا ہوں, آپ نے اس کو مارا, جو 5 ریپ کیا آپ نے اس کو مارا, پھر بھی اللہ کا قانون یہ ہونا چاہیے, اگر وہ واقعی میں انصاف پسند ہے, اس نے جو 5 ریپ کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اس کو معافی نہیں دے سکتے آپ. چاہے وہ معافی مانگ لے
माफी मांग मांग के अपनी नाक रगड़ ले, अगर उसने 5 रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये नहीं कि रेपिस्ट के साथ तो वही चीज होना, रेपिस्ट के साथ तो वो सलूक होगा ही। मैं मर्डरर्स के बारे में बोल रहा हूँ। मर्डरर्स, अच्छा मर्डरर्स के, अच्छा मतलब जिसके वाह 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 वाह, आप मरने वाले से रिलेट करो ना। क्या बात है, एक मिनट सही साहब, अभी नया आर्गुमेंट आपका है, उसको भी मैं ब्रेक करता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि भाई रेपिस्ट को माफ नहीं करना चाहिए, जो कत्ल कर दे उसको माफ कर सकते। नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा जो कत्ल कर दे उसको क्या कहना चाह रहे फिर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसमें जो लॉजिक है वो तो रेपिस्ट से नहीं ले सकते ना। यहाँ पे तो कत्ल का बात हो रहा है ना, कि अगर कोई कत्ल करना कम गुनाह है। जिसने इंसानों का, बंदों का दिल दुखाया हो, अल्लाह उसको कत्ल करना कम गुनाह है क्या? 100 कत्ल करना ये कम गुनाह है? आप लोगों के हिसाब से कोई आके आपके पूरे खानदान को खत्म कर दे और खाली एक जन को बचा के रखे और वो माफी मांग ले, तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसका तो बदला दे ही रहे ना अल्लाह ताला, बोलते रहे माफ नहीं करना चाहिए। माफ कर दिया अल्लाह ने, ये 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया अल्लाह ने। उसका नियत की वजह से ना, उसका जो नियत था वो तो उसका, अरे फिर ठीक है, अभी प्रिपेयर नहीं है, बच्चा कच्चा सीखेंगे नियत की वजह से। अरे भाई मैं तुमको मारने के बाद, पूरा तुम्हारा खानदान खत्म करने के बाद, मैं भले से कितनी भी तौबा कर लूं, इंसाफ ये नहीं है कि मुझे माफ किया जाए, इंसाफ ये है कि मुझे सजा दी जाए। चाहे मेरी नीयत अच्छी हो खराब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो आपके पूरे खानदान को खत्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। उसने 100 कत्ल किया है यार, कब तक इस्लाम को डिफेंड करोगे आप लोग, वो भी ऐसी बातों पे? पहले वाले कौन सा बताओ। बंदे ने सिर पे हजरत अली को मारा था और इमाम हसन ने कई इतना जबरदस्त वार करके मारा है, नहीं माफ किया। कुछ ना कुछ अरे भाई कोई माफ नहीं करता। जिस 100 कत्ल करने वाले को अगर कोई माफ कर दे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अच्छा ये वाला हदीस सही बुखारी में, वाले से बड़ा जालिम वो है जिसने उसको माफ कर दिया, सजा नहीं दिया। ये सही बुखारी में ये वाला हदीस, क्योंकि हाँ सही बुखारी में है। नहीं मैं पूछ रहा था कल परसों, उन्होंने कहा कि ये तो एक कहानी था, वाकया नहीं था। कहानी किसने बताई? कहानी तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई ना? नहीं वो तो बाद का कोई बुक्स में आया था। बाद का बुक्स में आया? अरे भाई हदीसों की किताब में है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई है ये कहानी। बताई है, बट वो कह रहे थे कि कोई ये, अच्छा ठीक है मेरे को पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ कौन से वाले। देखो बहाने बनाने हैं ना नहीं बहाने नहीं बना रहा हूँ मैं। हाँ बहाने बनाने हैं ना, तो 100 बहाने मैं भी बना के निकल सकता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको ये बात पे तो आपने देख लिया। किसी दिन आप मेरे साथ जो है ना स्लेवरी के ऊपर जो भी आपके बेस्ट आर्गुमेंट्स है वो आप लेके आइएगा। इस बारे में जो अभी डिस्कशन हुआ ना, इसको जरा फिर से बाद में सुकून से आप दोनों भाई बहन सुकून से सोचूंगा, मैं थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ऐसा बात नहीं है जी कि हर चीज में मतलब मसलियत है और क्या। फिर भी मैं इतना डिटेल में गया भी नहीं था, बट क्या बोलूं, अलग ही रेफरेंस चल रहा है। नहीं हमने आपको दिखा दिया ना भाई, अभी सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो। और जिस तरीके से ये चीज बताई है ना, उसी तरीके से मैं ये भी साबित करूंगा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा स्लेवरी में इन्वॉल्व थे। उन्होंने स्लेव्स को बेचा, उन्होंने स्लेव्स के साथ डिंगी की, और ये आपने माना था कि इंसानियत के खिलाफ है। एक और नेक्स्ट टाइम आइएगा जरूर। हेलो कुछ बोल रही है, बताओ क्या बोल रही है, बोल दो जो बोलना तो बोलो ना, वहाँ बोलो ना। एक ये भी तो हदीस है कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर सकता है, नमाज रोज़ा ये सब, बट बंदों का हक माफ़ नहीं करेगा। बंदों का हक माफ़ कराने के लिए बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे आप रेप वाला केस बोल रहे थे, तो वो अल्लाह से तो तौबा करे ही, बट वो मेरे से आके माफ़ी मांगे। अगर हम उसकी माफ़ी नहीं देते तो ये हदीस बताना, एक मिनट, ये हदीस बताना, आप लेके आना, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। और दूसरा कि जिन 100 लोगों का कत्ल किया, क्या अल्लाह ने उन सब से उस बंदे की माफी करवाई? अच्छा मैं आ गया हूँ, ये पहले तो इनको ये वाली हदीस दिखा दे जो अभी आप बोल रहे हैं। ये ले पकड़े, ये वाली हदीस लें। अब आपको हदीस खिलवाते हैं जी। ये बुखारी की हदीस क्या कह रही है? 3222 क्या कह रही है, जरा पढ़ेंगे? The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah,
will enter paradise or will not enter the hellfire. The prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. तो यहाँ पे ये जो है जो even if he has committed illegal sexual intercourse, तो यहाँ पे तो वो conditions है ना कि अगर वो तौबा करता है तो वो conditions कहाँ पे है condition? Where is the condition? Where is the condition? Can you please show me the condition? यहाँ पे नहीं है, बट कहीं और तो इसी से रिलेटेड होगा ना, इंटरप्रेशन ही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई आप मुझे, वही तो बात है, इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। अब आप मुझे दिखाएं ना कौन सी इंटरप्रिटेशन है, यही जो आप मिक्सिंग कर रहे थे वो बताएं। ये तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन तो कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देगा अगर शिर्क के अलावा अगर वो तौबा करे तो। ये कुरान में लिखा हुआ था ना, जो उस टाइम जब कौन सा आयत बता रहे थे। अच्छा, वो वहाँ पे तौबा कंडीशन डाली हुई है अल्लाह मियां ने? कहीं तो डाला होगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढूंगा उसको। स्पेकुलेशंस है आपके, ये चीज मैं ढूंढूंगा। शिर्क के अलावा कोई गुनाह माफ होगा अगर वो माफी मांगेगा तो, ये कंडीशंस तो है ना, ये तो मैं बता दूंगा आपको ढूंढ के। अच्छा, आप ये भी पता करके आइएगा, एक और चीज पता करके आइएगा। ठीक है, जो मुसलमान है, ठीक है, ठीक है, वो जन्नत में जाएगा सिर्फ तभी अगर वो तौबा करेगा, वरना नहीं। हाँ, तौबा करेगा, अगर गुनाहों से माफी मांगेगा तब, और जो गुनाह का माफी नहीं मांगेगा वो उस हेल में उसको मिलेगा उसको सजा। ओके, मुझे ये वाली हदीस दीजिएगा लाके, अगर किसी बंदे ने तौबा नहीं मांगी किसी खास गुनाह की तो वो जहन्नम में लाजमी सड़ेगा। देखिए, एक मुसलमान बाय डिफॉल्ट अस्तगफार पढ़ता रहता, ठीक है, लेकिन अब आपने कहा कि सदके दिल से तौबा करना उस स्पेसिफिक गुनाह की, बस वो आपने मुझे हदीस देनी है। जब तक आपने अपने गुनाह की, स्पेसिफिक गुनाह की तौबा नहीं की, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये आपने लेके आना है और आपको जहन्नम में डालेगा, ये आपने लेके आना है। या एक बात, चौथा होमवर्क है। चौथा होमवर्क क्या था? एक पहला होमवर्क क्या था? ये मैंने इसलिए कहा था साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि नहीं लिखते जा रहे हैं कुछ। मैं तो हदीस का खाली रेफरेंस लिख लिया हूं मैं यहाँ पे, अर्शी मुतअल्लिक बुखारी सूरह निसा। फिर से सुन लेना और अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं इसी में सुन लूंगा, ठीक है। और ये वाला अब जो बंदा अल्लाह की वर्शिप नहीं करता वो जन्नत में जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना चाहिए। सारे के सारे वो लोग जो अल्लाह की वर्शिप नहीं करते वो जहन्नम में जाएंगे, राइट? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को जन्नत में लेके जाएगा। आपके अमाल फिर कहाँ पे गए? वो जो बंदा जो अच्छा बंदा है बहुत, हाँ, इस पे मैं बताता हूँ, बाय नेचर अच्छे काम करता है, he is good, he does good by nature, ठीक है, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, बताता हूँ मैं इसका। मैं एक एग्जांपल नॉर्मल देता हूँ, मैं और अच्छे एग्जांपल दूंगा बाद में। नॉर्मल रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, एक एग्जांपल दीजिएगा जो अच्छी हो। पहले अभी मेरे एग्जांपल बाद में अच्छी नहीं, नहीं ये सोच के दीजिएगा। अगर मैं उसमें आर्गुमेंट निकालूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये अच्छी एग्जांपल नहीं थी। मैं अच्छी एग्जांपल बाद में दूंगा, आप नेक्स्ट टाइम आके एग्जांपल दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ये भी आपका होमवर्क रहा कि आपने अच्छी एग्जांपल एक बच्चे के एक बच्चे अभी दो देता हूँ जो एग्जांपल है, बाद में देखा उससे भटकूंगा नहीं। एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, और उनका एक बच्चा है, ठीक है। तो उनका बच्चा कितना भी अच्छा, सपोज कि उनका बच्चा कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स का ही वो बात नहीं मान रहा है तो वो तो गलत कर रहा है। पेरेंट्स तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज तो नॉर्मल है। अब आप बोलोगे नॉर्मल है, वेट, ये गलत एग्जांपल है आपकी, ठीक है? क्यों गलत? आगे बोले वेट, ये एग्जांपल गलत है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्यों गलत है। यहाँ पे आपने कह दिया कि वो उनका बात नहीं मानेगा, ठीक है? मैंने ये बात नहीं की है यहाँ पे अल्लाह ये बात नहीं कह रहा, बात नहीं। मैंने कहा कि वो बंदा जो मुशरिक है लेकिन बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, लिहाजा वो बात वही अल्लाह की मान रहा है, बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है। तो बेसिकली वो, अगर आपका अल्लाह अच्छा है तो बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जन्नत में क्यों जाएगा? सवाल ये है, वो उनकी बात नहीं मानेगा। मैं कह रहा हूँ वो तो ऑलरेडी मान रहा है ना, एक तरह का बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं मान रहा कि तू मेरा बाप है, वो नहीं मानता, मैं नहीं मानता भाई तू मेरा बाप है। एक चीज बताता हूँ, ये ठीक है, मैं बताता हूँ, ये डिसीजन तो माँ बाप के हाथ में, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि माँ बाप जो है वो बच्चे क्यों करते हैं, उनको नीड क्या बच्चों की, क्या बच्चों का क्वेश्चन, ये ऑडियंस सोचना चाहिए ये बात कि माँ बाप बच्चे करते हैं, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो वो मेरा देखभाल करेंगे। ये ईस्टर्न अल्लाह को ये एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह की बात माने। अरे सबर करो, ये ईस्टर्न माँ बाप का मेंटेलिटी है, वेस्ट में नहीं है। ये ईस्टर्न पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में वो कहते हैं 18 साल के बाद गेट आउट ऑफ माय हाउस, गो लिव योर लाइफ, आई डोंट केयर। मैंने अपने लिए कमाई की है और मैं अपनी सेविंग कर रहा हूँ फॉर माय ओल्ड एज, आई डोंट नीड यू, गो अर्न योर लाइफ, गो एंजॉय।
جب کوئی ایونٹ آئے گا آگے ہمیں مل لینا ختم, that's it, go 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 go, let me live my life, you live your life. تو بات آتی ہے یہیں پہ تو بات آتی ہے مطلب صحیح گاڈ کی اور غلط گاڈ کی. صحیح گاڈ تو ایکسپیکٹ کریں گے اپنے بچے سے, وہ تو ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے ایگزیکٹلی اوکے ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ بھائی جیون میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے, that's it. Why اللہ says کہ جب تک تو میری عبادت نہیں کرتا تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ جو پلرا ہے رائٹ سائڈ کا اور لیفٹ سائڈ کا, تو وہ کیلکولیشن تو خراب ہو گئی. اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اللہ یہ تھوڑی ہے کہ جو نہیں معاف کرتا نا, شرک کرنے والوں کو شرک والے کو معاف کم کر رہا ہے. نماز معاف نہیں ہے بٹ شرک کی بات ہو رہی ہے, نماز کی نہیں. شرک جو ہم کو پوری دنیا کا لا سکھایا ہے, جس نے سکھایا ہے کہ لائف کو کیسے جینا ہے, ہم کو شرک کی بات ہو رہی ہے. شرک کی بات ہو رہی ہے. وہی پیار ہے جس نے ہم زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے, پورا ایک لا بھیجا ہے کہ کیسے جینا ہے, کیسے زندگی گزارنی, ہمیں اس کا ہی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لا کو کیسے فالو کریں گے. ارے شرک کی بات ہو رہی ہے اس وقت, تو شرک ہی تو بتا فالو کر رہا ہے وہ. اللہ کی بات وہ کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے. دیکھیں اللہ کی بات ماننے کے لیے تو وہ بھٹک بھی سکتا ہے اگر اس کو بہت بڑا بھٹکا ہے. سنو وہ بھٹکا دو چار چیزوں میں بھٹک بھی گیا, لیکن رائٹ سائڈ تو پھر بھی اس کی ہیوی ہے نا لیفٹ سائڈ سے. لیفٹ سائڈ دیکھو اللہ نے اینڈ میں میزان رکھا ہوا ہے نا, ترازو رکھا ہوا ہے. جس کے اچھے کام رائٹ ہینڈ سائڈ والے اچھے ہوں گے اس کو جنت ڈالے گا, اور جس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر اوپر ہو گئی تو اس کو جہنم ڈالے گا. ترازو ہے نا اینڈ میں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے شرک والے کا میں ترازو نہیں دیکھوں گا. آپ نے سیکریٹ گیم دیکھا ہے؟ آپ نے سیکریٹ گیم دیکھا ہے جو آیا تھا, اس کو کیا نام تھا, اسکوڈ گیم نا, جو چائنا میں بہت فیمس ہوا تھا. اسکوڈ گیم دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں مجھے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر نہیں دیکھا تو بہت لوگ دیکھے ہیں, میں ایک بتا دیتا ہوں. I don't care about that. کچھ رول ہوتا ہے اس میں, اسکوڈ گیم میں کچھ رول ہوتا ہے. رول کیا ہے؟ رول یہ ہے اچھے کام ٹھیک ہے ورسز برے کام. اللہ نے ترازو اینڈ میں کیوں رکھا ہے؟ بابا جی کا ٹھلو کے لیے؟ کس نے رکھا اللہ نے ترازو کس لیے؟ کچھ لوگ اگر سپوز کہ کچھ لوگ کا ترازو ہو گیا اور اللہ اس کو معاف کر دے, بٹ سارے اچھا ترازو ہیوی ہو گیا تو اللہ نے معاف کر دے گا. اوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا. یہ دیکھیں حدیث کتاب بردر اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں جو آپ کی بہن نے جو لاجک میں گیم ڈالنے کی کوشش کی نا, کہ جس کا ترازو ہیوی ہو جائے گا ٹھیک ہے رائٹ سائڈ کا, ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے. محمد نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہے. کیسے ختم کیا ہے؟ کتاب التوبہ کے اندر محمد کہتا ہے کہ اللہ قیامت کے روز یہ جو ذرا اچھے والے جوز اور کرسچنز ہوں گے نا, ان کے اوپر جو گندے والے مسلمان ہوں گے نا, ان کے گناہ ڈال دے گا. ایسا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتاب التوبہ. صحیح مسلم میں یہ آپ کے سامنے ہے. There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ایسے بڑے بڑے گناہ ہوں گے کہ پہاڑ کی طرح مسلمانوں کے ان کے گناہ ہوں گے, لہذا جنت نہیں جا سکتے. اللہ would forgive them, اللہ انہیں معاف کر دے گا. کیسے؟ He would place instead the Jew and the Christian. وہ گناہ جوز اور کرسچن کے اوپر ڈال دے گا. ابو ربا said I do not know as to who is it in doubt. کون ہے جو اس پہ شک کرے گا؟ جوز اور کرسچن جہنم میں جائیں گے. اللہ میاں جو ہے وہ مسلمانوں کے گناہ بھی ان کے اوپر ڈال دے گا. کہ لے بھی تمہارا گناہ بہت زیادہ ہے, تمہارا لیفٹ سائڈ کا پلرا ہیوی ہو گیا ہے, تمہارا گناہ میں پکڑ کے یہود و نصارہ پہ ڈال دیتا ہوں, پکڑو. اگر ڈال بھی دے بٹ وہ ایٹ دا اینڈ تو جہنم میں تو جا ہی رہے ہیں نا. کیا لاجک ہے ایسا مت جا. یہ کیا انصاف ہوا یار. جا ہی رہے تو لوگ مسلمانوں کو فائدہ کر کے جاؤ. اب آپ دونوں بہن بھائی جو ہے نا جا کے سوچیے گا. سنیں اب آپ بولیے ہیلو آئیڈینٹی کرائسس, چپ کرو. اب آپ دونوں بہن بھائی جو ہے نا اس ویڈیو کو اس پورشن کو بار بار دیکھیے گا, سنیے گا اور سوچیے گا. میں مزید آپ سے بات نہیں کروں گا اس آنسر کے بعد. آئی ول ناٹ اسپیک ود یو اینی مور. اب آپ کا کام یہ بنتا ہے فی الحال جا کے دیکھیے, سوچیے آج کی ساری ڈسکشن پہ, اور نیکسٹ ٹائم میں نا تھوڑا سا اچھا آرگیومنٹ لے کے آئیں. تھوڑا ٹائم لیں گے لیکن تھوڑا ٹائم نہیں. ہاں ٹائم وہی کہہ رہا ہوں, کل آئیں پرسوں آئیں
नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है अकबर। हाँ, टेक योर टाइम, हाँ, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, और नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोट पैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन यार सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है? उनको वीरगति मिली, ठीक है? 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसने क्या बोला जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूं, बट इसका रिलेशन शिर्क से रिलेशन है, और वो मैं उस पे तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं, मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ, वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार संसार बीवी बच्चे अपनी खुद की लाइफ ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? बिगेस्ट सिन, मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्मुल अज़ीम है, ठीक है ना? बहुत बड़ा ये है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं जब आप किसी के ऊपर स्नब करें। आपको पता है जुल्म कहते किसे? किसी के साथ गलत करना, और क्या गलत करना। इसका मतलब है अल्लाह कहने की कोशिश कर रहा है कि शिर्क जो है वो अल्लाह के ऊपर जुल्म है। हाउ कैन यू डू जुल्म ऑन अल्लाह? ये कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, भाई मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है। मैं कौन सा आयत में लिख लेता हूँ, बट ये अभी इसको कौन सी आयत में? 31:13 देखिए, अल्लाह कहता है कि बेशक शिर्क जो है वो जुल्मुल अज़ीम है। ये आपके सामने आ गया, इन्ना शिर्का लिज़ुल्मुल अज़ीम। अच्छा, अब अगर जुल्मुल अज़ीम है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, तो ये जुल्म तो अल्लाह के साथ हो रहा है। हाउ कैन गॉड कम अंडर जुल्म? अल्लाह जुल्म के अंडर कैसे आ सकता है? क्या अपने आप मतलब? भाई शिर्क तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हो ना, मेरे साथ तो इंसान के साथ थोड़ी कर रहे हो, तो हाय अल्लाह के साथ है ना। शिर्क अल्लाह के साथ कर रहे हैं। नहीं साहिल भाई, मैं पढ़ा नहीं हूं अभी तक, मैं पढ़ अभी आगे सामने है यार आपके। अरे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तुमने खुद अभी बोला हमारे सोल्जर के बारे में। सुनो, अभी हमारे सोल्जर के बारे में आपने खुद बोला दे डिजर्व जहन्नम, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया शिर्क का। तुमने तो बोला अभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ तो जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो क्या जुल्म? खुदा के ऊपर जुल्म हो सकता है? खुद के नफ्स पर है, खुद के नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म। झूठ यार, झूठ मत बोला करो प्लीज, डोंट लाई। लाई करना से बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। या फिर आप लोग कहते हो कि मैं आपको गुस्सा करता हूँ। इन्ना शिर्का लिजुल्मुल अज़ीम। अच्छा, जब जुल्म होता है वो उसके साथ होता है जिसके साथ किया जा रहा है। शिर्क किसके साथ किया जा रहा है? अल्लाह के साथ। तो जुल्म इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? अच्छा मैं नहीं, भी तो नहीं लिखा है। अल्लाह लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ अल्लाह? दिखाना। अरे शिर्क किसके साथ होता है? अल्लाह के साथ होता है या ह्यूमंस के साथ? वो चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे दिखा हुआ है कि नहीं कि जुल्म, ये क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं अल्लाह के साथ हो रहा है? वो दिखाओ ना आप मुझे। अरे शिर्क किसके साथ होता है? किसके साथ कर रहा है शिर्क को?
शिर्क का मतलब है कि वो डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है। शिर्क का मतलब होता है कि एक से ज्यादा खुदाओं को मानने वाला। शिर्क अल्लाह के साथ किसी को हमसर करना, वो इंसान अल्लाह के साथ कर रहा है ना हमसर, जैसे हम अल्लाह के साथ हमसर कर रहा है, तो शिर्क जुल्म किस पे होगा, इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? भाई शिर्क का बेसिक मतलब ही क्या है, अल्लाह के साथ किसी को हमसर करना। टीचर पढ़ा रहा है हमको, अगर हम टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे तो जुल्म किसके ऊपर होगा? टीचर के ऊपर होगा कि मेरे ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। क्या बेवकूफ एग्जांपल लेके आ रहे हो यार, क्या बेवकूफ एग्जांपल लेके आ रहे हो। तो इसका क्या, ये तो ये एग्जांपल तो ठीक है। इसमें शिर्क कहां से आ गया? टीचर से ना पढ़ना शिर्क नहीं है। ये वो एग्जांपल है कि मैं टीचर की बात नहीं मान रहा, वो मुझे कुरान दे रहा है मैं नहीं ले रहा। दैट इज सिली। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शिर्क। शिर्क इज एसोसिएटिंग पार्टनर विद अल्लाह। अगर आप सुने एग्जांपल सुने, म्यूट करें, सुने। आप शिर्क टीचर के साथ कैसे कर सकते हैं? आप शिर्क कैसे कर सकते हैं? टीचर पढ़ा रही है आपको, आयशा आपकी टीचर है, वो आपको पढ़ा रही है, और आप बाजार में जाके कहते हैं मुझे फातिमा टीचर ने पढ़ाया। ये है शिर्क। ये आयशा के ऊपर जुल्म है, क्योंकि पढ़ाने वाली आयशा थी, फातिमा नहीं थी। नहीं अल्लाह की बात नहीं माने तो शिर्क है, क्योंकि अल्लाह की बात नहीं माने। वैसे टीचर की बात नहीं माने तो नहीं, झूठ नहीं मानना शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह की बात ना मानना शिर्क नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैंने इसीलिए कहा था भाई रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाना। अब आप लोगों का जो ना मेंटल लेवल नीचे गिरता जा रहा है। शुरू में आप आए थे एक अच्छे मेंटल लेवल लॉजिक पे आए थे, अब आपकी लॉजिक नीचे जाती जा रही है, वो कुएं में जा रही है, वो फ्लैट जमीन से भी नीचे लड़की खड्डे के अंदर चली गई है। अब तुमको बर्बाद कर दोगे। शिर्क मतलब शरीक करना है ना भाई, शिर्क मतलब शरीक करना है, ना मानना नहीं है। ठीक है, मैं अभी इस पे और मैं और अच्छे से समझूंगा। ठीक है, हाँ, बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं कंक्लूजन पे नहीं आया अभी। ठीक है, मैं जाए हाँ, अब आप सोच के आए और आइएगा जरूर। और अगर नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे दावा दे देंगे आप दोनों जो है ना नॉन मुस्लिम हो गए। अरे मैं साहिल भाई के पास नंबर है, ठीक है, साहिल भाई के पास नंबर है, मैं मैसेज किया हूँ। ठीक है, मैं भागने वाला हूं, बिल्कुल आना। ओके, हारूंगा भी तो आके हारूंगा और जीतूंगा भी तो आके जीतूंगा। ठीक है, बट टाइम लगेगा ऑब्वियसली। आप लोगों को लंबा तजुर्बा, और स्लेवरी के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके आना भाई। स्लेवरी पे उस पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, और कुरान में अब कर लेना, लेकिन आना जरूर। कोई बात नहीं, वही एक पॉइंट है जहाँ पे से निकलोगे तुम। ठीक है, थोड़ा और एक और चीज है कि ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा आप लोग का, मैं उस पे भी थोड़ा देख के आऊंगा। टॉपिक के हिसाब से भी मैं आ सकता हूँ। अरे कोई भी टॉपिक चल रहा हो, हम आपके लिए टॉपिक चेंज कर देंगे। कल मेरे चैनल पे जरूर आना, वहाँ पे हम ईद की बात करेंगे। ठीक है, ईद कल थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, देखता हूँ मैं। कल रात को आना थोड़ी देर के लिए, तो मैं ईद समझाएंगे ईद है क्या। ठीक है, हाँ ठीक है एडम जी। और एक चीज और कि आप थोड़ा सा गरमाते हो, मैं तब पूरा स्ट्रीम नॉर्मल, मैं तब गरमाता हूँ जिस वक्त आप इस किस्म की जलेबी बनाते हैं। उससे पहले तक देखिए मैं कितने प्यार से आपसे बात कर रहा था। जब इतनी लंबी जलेबी बनाई ना आपने, फिर उसके बाद गेम खराब हुई। मुझे पसंद नहीं आती तो मैं गरमाता हूँ क्या? मैं चिल्लाता हूँ क्या? मैं भाग जाता हूँ। आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ। शहज़ैब साहब अभी भी आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, ना कोई आपको बुरे अल्फाज बोले, कुछ नहीं बोले। मैं भी आराम कर रहा हूँ। अभी आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा भाई, आपको कितना बहुत ज्यादा मौका दिया, बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक चीज, एक लास्ट 2 मिनट कुछ बोलना चाहिए। कशिश इस लाइन पे, कशिश बोलेगी, बोलो ना इस पे। तो तुमको बोलना तो बोलो, हमने हमको तुम जैसे समझिए, तुम बोलो ना भाई, बोलो जो बोल रही हो बोलो, जल्दी बोलो, 1 मिनट बचा टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी कशिश जी जल्दी। अभी कहां गया वो वाला? इसको दिखाइए तो तफसीर दिखाइए, एक मिनट तफसीर दिखा दीजिए एडम जी, तफसीर दिखाइए। वो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर आपसे बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आना ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? नेक्स्ट टाइम आना, हमारे चैनल बंद नहीं हुए अभी, नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है। और एक आध नहीं, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके हर एक एंगल से सोच समझ के आना। ओके, ठीक है।